حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلیل القدر ماں کے فرزند تھے جس کے متعلق سید المرسلین خیر الخلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جنگ احد میں ام عمارہ کو برابر اپنے دائیں بائیں لڑتے دیکھتا تھا، اور جس کے حق میں خدا کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرے ساتھ کیجیے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شجاع ماں کا دودھ پیا تھا۔ وہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ کا نام زید بن عاصم تھا جو ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حبیب بن زید بن عاصم بن قاب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار بن سالبہ بن عمرو بن خزرج۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ 3 ہجری میں حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادر والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے اور آخر تک نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے۔ قیاس ہے کہ انہوں نے بعد کی غزوات میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے آخری دنوں میں یمامہ کے رئیس مسیلمہ کذاب نے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خط لکھ کر بھیجا: مسیلمہ رسول خدا کی طرف سے، محمد رسول خدا کے نام، السلام علیکہ، میں آپ کی رسالت میں شریک ہوا۔ نصف ملک میرا، نصف قریش کا، لیکن قریش ایک زیادتی پسند قوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جواب لکھوایا: محمد رسول اللہ کا خط، مسیلمہ کذاب کے نام، جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ اس کے بعد تجھ کو معلوم ہو کہ ملک اللہ کا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخرت کی بہتری پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس مکتوب مبارک کے بھیجنے کے چند دن بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ اب مسیلمہ کذاب کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی شعبدہ بازیوں اور ستم رانیوں کے بل بوتے پر لوگوں کو زبردستی اپنا متحد بنانا شروع کر دیا۔ تقریباً 40,000 جنگجو عرب مرتد ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جو شخص اس کی نبوت کا انکار کرتا وہ اس پر سخت ظلم کرتا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید عمان سے مدینہ آ رہے تھے کہ ظالم کے ہاتھ پڑ گئے۔ ان سے وہ پوچھنے لگے: محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ مسیلمہ بولا: نہیں، یہ کہو مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حقارت سے اس کی بات مسترد کر دی۔ ظالم مسیلمہ نے تلوار کے ایک وار سے ان کا ہاتھ شہید کر ڈالا اور ان سے کہا: اب میری بات مانو گے یا نہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: ہرگز نہیں۔ مسیلمہ نے اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا اور کہا: اب بھی میری رسالت تسلیم کر لو۔ اس عاشق رسول نے ام عمارہ جیسی ماں کا دودھ پیا تھا، بولے: ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مسیلمہ فرط غضب سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک بند کاٹنا شروع کیا۔ ظالم راہ حق میں ان کا رقص بسمل دیکھ کر کہے لگاتا تھا: حضرت حبیب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن راہ تسلیم و رضا سے ان کے قدم ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ڈگمگائے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مجاہد فرزند کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو ان کی ثابت قدمی پر خدا کا شکر بجا لائیں، لیکن دل میں عہد کر لیا کہ اللہ نے توفیق دی تو مسیلمہ سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گی۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی پر مامور کیا، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے
دوسرے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو گئیں۔ مسلمہ نے مسلمانوں کے مقابلے کی زبردست تیاری کی اور 40,000 جنگجوؤں کو میدان جنگ میں لا کھڑا کیا۔ قربہ یمامہ کے مقام پر مرتدین اور اہل حق کے درمیان اس دور کی خون ریز ترین جنگ لڑی گئی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مارکا کبھی پیش نہیں آیا۔ کبھی مسلمان پیچھے ہٹ جاتے اور کبھی وہ مرتدین کو پیچھے دھکیل دیتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کا یہ رنگ دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام قبائل کو الگ الگ کر دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے علم کے نیچے لڑے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کون راہ حق میں ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ اس تدبیر کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ہر قبیلے نے شجاعت اور استقامت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی اور مسلمہ کے لشکر کا منہ پھیر دیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شروع سے لے کر اب تک بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ کئی بار مسلمہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مرتدین بنو حنیفہ سدراہ بن گئے۔ اسی اثناء میں مرتدین میں ہزیمت کے آثار نمایاں ہوئے تو مسلمہ نے ان سے پکار کر کہا کہ اپنا ننگ و ناموس بچانا ہے تو بچا لو۔ اسی وقت عمارہ نے اسے طاق لیا اور زخم پر زخم کھاتی ہوئی اور اپنے نیزے سے راستہ بناتی اس کی طرف بڑھیں۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے اور ایک ہاتھ کی کلائی سے کٹ گیا۔ مسلمہ کے قریب پہنچ کر اپنے نیزے سے حملہ کیا ہی تھا کہ اتنے میں مسلمہ پر 2 ہتھیار ایک ساتھ پڑے اور وہ کٹ کر گھوڑے سے نیچے جا گرا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پہلو میں اپنے فرزند عبداللہ کو کھڑے پایا اور قریب ہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کھڑے تھے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حربہ مسلمہ پر پھینکا تھا اور عبداللہ نے اسی وقت اس پر اپنی تلوار کا وار کیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور مسلمانوں کے اس بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تندہی سے ان کا علاج کرایا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے تمام زخم مندمل ہو گئے۔ لاکھ لاکھ سلام اس مبارک ماں پر اور اس مبارک فرزند پر کہ جن کے نقوش پا کی تابانی ابد ابد تک مسلمانوں کو راہ حق دکھاتی رہے گی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔